बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 सवालात खड़े कर दिए हैं और सवालात पूछ लिए हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, और कहा है कि क्या आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज का ये रवैया होना चाहिए। और फिर नीचे ये सवाल पूछ के 7 सवालात पूछे गए हैं और अपना जो एक तकलीफ़ है वो बयान की गई है। दूसरी जानिब एक जज साहब हैं जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 5 दरख्वास्त ज़मानतें हैं, और जो बिल्कुल जज हुमायूं दिलावर साहब की तरह 10 तारीख को 10 जुलाई को कल उनको हर सूरत में डिसाइड करने को तैयार बैठे हैं, जिन पर लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एतराज़ भी उठाया था और अच्छी खासी तलख कलामी भी हुई थी। उस जज के खिलाफ भी मामला हाई कोर्ट पहुँच गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्मनामा सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल हमारी बरामदात हैं, उसमें 2023 में जैसे जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी आना, बहुत ज़्यादा कमी आई। 2 अरब 81 डॉलर की कमी आई सिर्फ हमारी टेक्सटाइल बरामदात में। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा ने कहा कि माली साल 2023 टेक्सटाइल के शोबे के लिए बदतरीन रहा है, जो रेजीम चेंज ऑपरेशन का है। उनकी जानिब से जो अदाद शुमार पेश किए गए कि गुज़श्ता माली साल की निस्बत इस साल टेक्सटाइल बरामदात 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की कमी देखी गई थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि 2020 और 2021 के मुकाबले में 2022 में बहुत बड़ी कमी आई थी टैक्स बरामदात में, और लेकिन जो 2023 है वो 2022 से भी आगे निकल गया। ये जो 2 अरब 81 करोड़ है, ये 2022 की निस्बत है। अगर आप 2021 और 20 की निस्बत देखें तो ये 7-7 अरब डॉलर की बरामदात की कमी हुई है, सिर्फ एक टेक्सटाइल जो हमारी बरामदात हैं। और जो इनकी जानिब से अगर सिर्फ यही हो जाता तो इनको 3 अरब डॉलर के लिए आज नाक से लकीरें ना निकलवाता IMF, और ये अगर अपनी उस पर तवज्जो देते। इनका सिर्फ ध्यान एक कर्ज लेने पे रहा। गुज़श्ता 10 साल में ये साल नमू के एतबार से इंतहाई मायूस कुन रहा। एप्टमा का कहना है कि बरामदात में ये कमी IMF के स्टैंड बाई प्रोग्राम की रकम की मसावी है। जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 में टेक्सटाइल की बरामदात में 13% कमी हुई। जून 2022 के 1 अरब 71 करोड़ डॉलर के मुकाबले में जून 2023 में टेक्सटाइल की बरामदात 1 अरब 48 करोड़ डॉलर रहीं। एप्टमा के मुताबिक माली साल 2023 के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 15% की नुमाया कमी हुई। माली साल 2023 के 12 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 16 अरब 51 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गईं। माली साल 2022 में टेक्सटाइल बरामदात 19 अरब और 32 करोड़ डॉलर थीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ 19 अरब 32 करोड़ डॉलर। माली साल आप जानते हैं कि जून जुलाई से शुरू होता है, जून जुलाई अगले तक। तो जो 2021 जून जुलाई से जो 2022 जून जुलाई तक, उसको एक माली साल कहते हैं 2022 का। उसमें 19 अरब 32 करोड़ रुपए डॉलर की बरामदात हुई थी। और जो 2022 जून जुलाई से 2023 जून जुलाई तक, ये जो 2023 का साल है, इसमें जो रजीम चेंज का है, ये 16 अरब 51 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ 19 और कहाँ 16 करोड़ अरब डॉलर। अक्टूबर 2022 से मुसलसल 9 माह टेक्सटाइल बरामदात में कमी का सिलसिला जारी है। माली साल 2022 में पहली बार टेक्सटाइल बरामदात 19 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई थी। लेकिन चूंकि कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है, कोई, सबको ये लगता है सिर्फ इसी टेक्सटाइल अगर आप सेक्टर की बात कर लें, जो हमें 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी। IMF अगर हमारे साथ बात नहीं कर रहा था, हमारी टेक्सटाइल बरामदात जैसे इमरान खान के दौर में चल रही थी वही चलती रहती, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी। और हम बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से उनके साथ बारगेनिंग कर सकते थे। हर चीज़ में हमने अपना नुकसान किया, सिर्फ हमारी पूरी प्लानिंग रही और इसहाक डार को सिवाय कर्ज लेने या सोचने के और मईशत का कोई अलिफ बे का भी नहीं पता, और यही वजह है कि हमारा मुल्क आज इस मुकाम पे पहुंचा है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत को जो अहकामात जारी किए गए हैं, वो पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी को
اتھارٹی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس امجد رفیق صاحب کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا کہ اتھارٹی جتنی جلد ممکن ہو سکے قائم کی جائے، لیکن 6 ماہ کی مدت سے تجاوز نہ کرے۔ پولیس آرڈر کو بنے 21 سال ہو گئے، لیکن کمپلینٹس اتھارٹی بنانے کے لیے کوشش نہیں کی گئی۔ کمپلینٹس اتھارٹی سے یہ مراد ہے کہ جو پولیس آرڈر ہے، جب آپ کسی پولیس والے کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا پولیس والوں کے خلاف اندرونی کارروائی ہوتی ہے تو وہ پولیس آرڈر کے تحت ہوتی ہے۔ اگر مجھے کسی پولیس والے سے شکایت ہے تو میں پولیس آرڈر کے تحت، جیسے وہ کہتے ہیں کہ سیکشن 155 فلاں فلاں، تو وہ ہم پولیس آرڈر کے تحت جاتے ہیں۔ لیکن 21 سال ہو گئے، کوئی اتھارٹی نہیں بنائی گئی کہ پولیس والے کے خلاف کمپلینٹ آپ نے عام تھانے میں دے کے جانی ہے، یا پولیس والوں کے لیے کوئی الگ سے ایک اتھارٹی بنائی جائے جو ان کی کمپلینٹس کو سنے اور ان کے خلاف ایکشن لے۔ جسٹس امجد رفیق نے پولیس کے ASI حفیظ اللہ کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ ٹریکٹر خوردپور کیس کی غلط تفتیش پر پولیس اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ محکمانہ انکوائری کے بعد جو محکمے نے اہلکار حفیظ اللہ کو بری کر دیا، اور اس کے بعد جو جسٹس امجد رفیق نے فیصلے میں صوبائی کمپلینٹس اتھارٹی کے قیام کو ضروری قرار دیا۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کو پولیس حکام نے بتایا کہ ابھی تک ایسی اتھارٹی قائم نہیں کی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 104 کے تحت اتھارٹی ایک چیئرپرسن اور 6 ارکان پر مشتمل ہونی چاہیے۔ چیئرپرسن کی تقرری گورنر اور ارکان کی تقرری صوبائی حکومت کرے گی۔ عدالت نے کہا قانون کے تحت اگر کسی اہلکار کی شکایت جسٹس آف پیس کو موصول ہو تو وہ DPO کو بھیج دے گا، DPO اسے پولیس کمپلینٹس اتھارٹی کو بھیج دے گا، اور جو پولیس کے خلاف کارروائی ہے وہ اتھارٹی دیکھے گی۔ جسٹس آف پیس بھی شکایت گزار کو پولیس کمپلینٹس اتھارٹی کے روبرو درخواست دینے کا کہہ سکتا ہے۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی چیف سیکرٹری کو عمل درآمد کے لیے بھجوا دی۔ یہ بہت ضروری تھا اور اس کے اوپر عدالت نے بالآخر فیصلہ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف ٹرائل ہو۔ صاف شفاف ٹرائل کے لیے ہی پاکستان تحریک انصاف مختلف درخواستیں دے رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ PDM کی جانب سے جب چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب پر، جسٹس اعجاز الحسن صاحب پر، جسٹس منیب اختر پر، جسٹس مظاہر نقوی پر اعتراض اٹھایا جاتا رہا تو وہ سیاسی اعتراضات تھے، اور وہ کسی کا کوئی ذاتی کیس نہیں تھا، وہ کیس تھے عوام کے مفاد عامہ کے، اور عوام کے مفاد عامہ کے کیس میں ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں پر ذاتی معاملات ہیں، اور ایک بندے کو جو آرٹیکل 10A ہے، فیئر ٹرائل کا حق ہے، وہ ان سے چھینا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 9 مئی واقعات اور دیگر دہشت گردی اور جعل سازی کے 6 مقدمات میں عمران خان نے ضمانت کی درخواستیں دوسری عدالتوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے وہ دائر کر دی ہے، جبکہ بشرا بی بی نے بھی کیس دوسری عدالت میں منتقلی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ ایک ہی FIR میں پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے، جس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور اسد کیسر کی ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں۔ جب ایک ہی FIR میں عدالت پہلے یہ گمان کر لے کہ یہ 3 لوگ گنہگار ہیں اور ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں، تو چوتھے کی کیسے امید لگائی جا سکتی ہے؟ ہمیشہ ضمانتیں تمام ملزمان کی اکٹھی ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، الگ الگ ڈیسائیڈ نہیں کی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا مائنڈ ظاہر کر چکی ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے کیس ٹرانسفر کی درخواست بھی خارج کر دی۔ استدعا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں کیس کسی اور جج کو ٹرانسفر کیا جائے۔ یہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں طاہر عباس سپرا، ان کے پاس چیئرمین PTI اور بشرا بیگم کے کیسز کی وہ سماعت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں 10 جولائی کو درخواستوں پر فیصلہ سناؤں گا۔ تو چونکہ یہ ججز کا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ مل کر، اور جو اسپیشل کورٹس ہیں اس میں پھر وفاقی حکومت کا بھی رول ہوتا ہے، تو وہ پھر چن کے ان ججز کو لگایا جاتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو صبر کا دامن ہے وہ اب چھوڑ بیٹھے ہیں، اور وہ ججز کے حوالے سے اپنا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ انتظار پنجوتا صاحب جو کہ وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا رویہ معزز جوڈیشری کے شایانہ شان نہیں ہے۔ ہم اس عدلیہ کی آزادی کے لیے بطور قوم بہت کچھ قربان کیا، لیکن ایسا رویہ ناقابل فہم ہے۔ اسی جج کو جس نے پہلے فیصلہ سنا کر اپنا مائنڈ بتا دیا تھا، واپس وہ کیس بھیجا گیا، اور آج اس نے پھر وہی کیا جو کہ ان جج صاحب سے متوقع تھا۔ تو ہمیں 7 سوالات ہیں جن کا جواب چاہیے۔ کیا اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج کا یہ رویہ ہونا چاہیے؟
یہ سوال پوچھ کے نیچے لکھتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی بابت عدالتی رویے کی چند جھلکیاں۔ کون سی جی؟ کہتے ہیں توشہ خانہ ریفرنس کی اپیل کو 8 ماہ سے زیر التوا رکھا ہوا ہے۔ اگر توشہ خانہ کی اپیل کو ڈیسائیڈ کر دیا ہوتا اور اگر توشہ خانہ کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا وہ خارج ہو جاتا تو یہ جو کرمنل کمپلینٹ اور جو نیب کا کیس ہے یہ سارے ویسے ہی اڑ جانے تھے، لیکن وہ اس کو دبا کے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کو بھی اس وجہ سے رکاوٹ ہے کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ واپس کر دیں، وہ واپس کرنے کی جو درخواست ہے کہ ہماری اپیل ہے واپس کر دیں، ہم آپ سے نہیں سنوانا چاہتے، اس کو بصیغہ واپسی خارج کر دیں، اس پر بھی 5 ماہ گزر گئے اور اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے۔ عمران خان کے اغوا کو قانونی قرار دیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا۔ توشہ خانہ ٹرائل سے متعلق اعتراضات واپس اسی جج کو بھیجنا جو ان اعتراضات کو پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ 3 رکنی بینچ کے 2 معزز ججز کی جانب سے ٹائرن وائٹ کیس کا فیصلہ آنے کے باوجود فیصلہ جاری نہ کرنا اور کیس کے لیے نیا بینچ بنانے کا اعلان کرنا اور وہ مبینہ بیٹی کیس کے اکثریتی فیصلے کو ویب سائٹ سے ہٹانا، رینجرز کی جانب سے عدالتی احاطے میں توڑ پھوڑ اور وکلا پر تشدد پر ایکشن تک نہ لینا، ہمارے یہ سوالات ہیں کہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج کا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ یہ سوالات پوچھے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے انتظار پنجھوتا جو وکیل ہیں عمران خان کے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔